اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیش خدمت ہے پروگرام سخن۔ اس پروگرام کے ذریعے آج ہم جو گفتگو کر رہے ہیں وہ مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی یوم ولادت کے سلسلے پر۔ ناظرین اکرام، ہم آپ کی خدمت میں اور وقت کے امام اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی خدمت میں بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور آج کا یہ ڈسکشن، آج کا یہ خاص پروگرام آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں موجود ہیں علی جناب مولانا خطیب انقلاب مولانا عباس ارشاد صاحب قبلہ، جو اس خاص موقع پر جو ہم بات کریں گے امام مولائے کائنات علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام سے ریلیٹڈ۔ آئیے استقبال کرتے ہیں آغا کا اور اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم آغا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت بہت مبارک ہو آج کی گھڑی، آج کی یہ بہت مبارک ہو، رونق افروز گفتگو بھی، اور یقیناً آج ہمارے لیے سعادت ہے کہ ہم آپ سے بات کر رہے ہیں، اور وہ بھی ایک ایسی عظیم ترین شخصیت کے بارے میں جو ہر ایک انسان کے لیے بھی نمونہ عمل ہے۔ تو پہلا سوال یہ ہے کہ جب کسی انسان کی پیدائش ہوتی ہے اور وہ اپنی شخصیت میں یگانہ ہوتا ہے، تو اس ذات کو، جیسے ہم بات کر رہے ہیں مولائے کائنات کے بارے میں، تو اس خاندان کے بارے میں جس کو ہم بنی ہاشم کہتے ہیں، اور جناب عبد المطلب کے خاندان کو، جناب ہاشم کے خاندان کو، اس سلسلے کو بڑھاتے ہوئے جب ہم جناب ابو طالب کو دیکھتے ہیں اور جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ کو دیکھتے ہیں، تو اب اس خاندان کے پیش نظر آپ کی ذات مقدس کس طریقے سے آپ اس کو دیکھتے ہیں، اور جو ایک ہی رخ سے پورے خاندان کے لیے بھی نمونہ عمل بن جاتی ہے؟ جناب اطہر کاظمی صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا اور تمام اراکین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس مبارک و مقدس موقع کے اوپر مجھ کو بھی موقع ملا کہ میں کچھ مولا کے حوالے سے گفتگو کر سکوں، اور آپ کے چینل کی جانب سے تمام عالم تشیع کو، خصوصاً حضرت حجت علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ نے جو ابھی یہ سوال پیش فرمایا ہے کہ جناب امیر المومنین اسلام کی شخصیت، اور وہ بھی خاندان اہل بیت میں، خاندان ہاشم میں، اس کی کیا حیثیت ہے، تو میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ عرب کی تاریخ پڑھیں تو عرب میں ایک جانب عربوں کی جہالت اور عربوں کی خباثت کے قصے ملتے ہیں، وہیں اسی سرزمین عرب کے اوپر یہ خاندان ہاشم موجود تھا، اور روایات میں موجود ہے کہ اللہ نے جس طرح سے رسولوں کو منتخب کیا ہے، نبیوں کو منتخب کیا، اسی طریقے سے تمام تر خانوادوں میں، میں حدیثوں کا لب لباب پیش کر رہا ہوں، حدیث نہیں بیان کر رہا ہوں، اللہ نے زمین کے اوپر نظر ڈالی اور زمین پر جس خاندان کو اللہ نے منتخب کیا ہے اس خاندان کو بنی ہاشم کہتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ یعنی بنی ہاشم وہ خانوادہ ہے جو من اللہ ہے، اللہ کی جانب سے اس خانوادے کو منتخب کیا گیا، اور منتخب اس لیے کیا گیا ہے کہ اسی خاندان کے ذریعے اللہ کو اپنے دین کا پرچم بلند فرمانا، تو اسی خاندان کے ذریعے پوری دنیا میں اسلام کا پرچار اور اسلام کی تبلیغ اور اسلام کی ترویج مقصود تھی۔ اب یہ خانوادہ بنی ہاشم کا خاندان، اس کی شخصیات کے اوپر اگر آپ نظر ڈالیں تو وہ عرب کہ جو نہایت مغرور اور نہایت متکبر ہوتے تھے، ان عربوں میں بھی اس خاندان کی اتنی عزت تھی کہ اس خاندان کے جتنے بھی نمایاں افراد تھے وہ لفظ سید سے جانے جاتے تھے۔ چنانچہ جناب ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام کا لقب بھی سید بطحا ملتا ہے، جناب عبد المطلب کو بھی سید بطحا کہا جاتا تھا، اور جناب ہاشم بھی خوبصورتی میں بے پناہ تھے، اور ان کو اپنے خاندان میں قمر اور چاند کے عنوان سے پہچانا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ یہ تو ان کی شکل و صورت کی فضیلت ہے، ان کی جو ایمانی قوت و طاقت تھی، اس کے لیے جناب عبد المطلب کا واقعہ ہی بہت ہے کہ جب ابرہہ لشکر لے کے آیا اور ابرہہ نے اپنے لشکر کے ذریعے خانہ کعبہ کی بے حرمتی کرنا چاہی، تو جناب عبد المطلب پہنچے تھے، اور پہنچنے کے بعد آپ نے اپنے اونٹوں کا تقاضا کیا تھا، تو اس نے کہا تھا کہ بھئی اللہ کے گھر کے بارے میں تم نے سوال نہیں کیا، کعبے کے بارے میں سوال نہیں کیا، اپنے اونٹوں کے تحفظ کا خیال ہے۔ تو جناب عبد المطلب نے فرمایا تھا کہ اونٹوں کا مالک میں ہوں، ان کی ذمہ داری میری ہے، کعبہ جس کا ہے وہ اس کا ذمہ دار ہے۔ جناب عبد المطلب کا یہ جملہ خود ان کی توحید پرستی اور ان کے موحد ہونے کا بہت بڑا ثبوت ہے۔ اب جناب عبد المطلب جیسی شخصیت اس خاندان میں موجود ہے، جناب ابو طالب جو سید البطحاء ہیں، کفیل پیغمبر اسلام ہیں، ان کی جیسی شخصیت موجود ہے۔ اب ان شخصیتوں کے درمیان پیغمبر اسلام اور مولائے کائنات کی کیا حیثیت ہے، تو میں کہوں گا کہ اس خاندان کی تمام شخصیتوں کو اگر آپ دیکھیے تو وہ سب
آسمان کے سیارے و ستارے نظر آتے ہیں، اور پیغمبر اسلام و مولا کائنات کو دیکھیے تو یہ دونوں اس خاندان کے چاند و سورج نظر کیا کہنا، سبحان اللہ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ آقا یہ تو بات مولا کائنات علی بن ابی طالب کی ولادت سے قبل بتایا، خاندان کے بعد جب ولادت کا موقع آیا تب جناب فاطمہ بنت اسد جس طریقے سے خانہ کعبہ تک گئی ہیں، تو وہ منظر جو کتابوں میں ملتا ہے، میں چاہوں گا اس پر بھی تھوڑا روشنی ڈالیں تاکہ لوگوں کو بھی، کیونکہ آج جو خوشی کا موقع ہے اور اس خوشی کے ساتھ ہم لوگوں کی اور جو چیزیں ہیں اس سے وابستگی حاصل کرنی۔ دیکھیے اس کے لیے خالی شیعہ علماء نہیں بلکہ اہل سنت علماء کا بھی اتفاق ہے۔ چنانچہ امام حاکم جو اہل سنت کے بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے اپنی کتاب کی 3 جلد میں یہ جملہ تحریر فرمایا ہے کہ مولا علی کعبے کے وہ مولود ہیں کہ نہ ان سے پہلے کسی کی کعبے میں ولادت ہوئی ہے اور نہ ان کے بعد کسی کی کعبے میں ولادت ہوگی۔ یہ امام حاکم نے اپنی کتاب میں لکھا، یعنی سب کے سب مولا کائنات کو مولود کعبہ مانتے ہیں۔ اب صواعق محرقہ بھی اہل سنت کی بڑی مشہور کتاب ہے، نور الابصار بھی بہت مشہور کتاب ہے، اس میں منظر یہ دیا ہوا ہے کہ دوپہر کا وقت تھا اور جناب فاطمہ بنت اسد اجالا ہو چکا تھا۔ دوپہر سے مراد یہ کہ صبح کے بعد کا وقت تھا، جمعہ کا دن تھا، اور 30 عام الفیل تھی۔ عام الفیل کا مطلب وہ سال جس سال ابرہہ آیا تھا وہ 30 عام الفیل تھا، یعنی 30 برس گزر چکے تھے اس واقعے کو، ابرہہ کے آنے کے واقعے کو، اور اس میں جناب فاطمہ بنت اسد نکلی، اور 600 عیسوی کی بات ہے یہ۔ اگر آپ انگلش کیلنڈر دیکھیں تو 600 عیسوی تھی۔ وہاں کے اوپر جو افراد خانہ کعبہ کے اطراف میں بیٹھے تھے انہوں نے دیکھا کہ جناب فاطمہ بنت اسد خرامہ خانہ کعبہ کی جانب بڑھیں، اور خانہ کعبہ میں دروازہ اس وقت بھی موجود تھا، لیکن جناب فاطمہ بنت اسد دروازے کے پاس نہیں آئیں بلکہ وہ خانہ کعبہ کی ایک دیوار کے قریب آئیں، اور انہوں نے آنے کے بعد جناب ابراہیم کا واسطہ دیا۔ پہلا جملہ یہ تھا کہ اللہ تجھے ابراہیم کا واسطہ، اور دوسرا واسطہ یہ تھا کہ تجھے اس مولود کا واسطہ جو میرے شکم میں ہے، میری مشکل کو آسان کر دے۔ اب دیکھیے جناب فاطمہ بنت اسد کے اس فقرے کو بہت غور سننا چاہیے۔ انہوں نے جو جناب ابراہیم کا واسطہ دیا تو ابھی پیغمبر اسلام نے اعلان اسلام بھی نہیں کیا تھا، اعلان رسالت بھی نہیں کیا تھا، تو اعلان رسالت سے پہلے، اعلان اسلام سے پہلے کون سا دین تھا، اس دین کے بارے میں بھی لوگوں کو علم رہنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس وقت بالکل بے دینی تھی۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ جناب عیسیٰ و پیغمبر اسلام کے بیچ میں کوئی ریلیجن نہیں تھا، کوئی دین نہیں تھا، کوئی ہدایت کا سامان نہیں تھا، تو پھر اس دور میں جتنے لوگوں نے بھی گناہ کیے ان کو سزا نہیں مل سکتی۔ کیا کہنے، اس لیے کہ جب کوئی شریعت ہی نہیں تھی، کہ جب کوئی دین ہی نہیں تھا، تو لوگوں نے دین کی اگر پابندی نہیں کی تو سزا کے حقدار کیوں ہوں گے؟ تو اس وقت جو دین تھا اس دین کا نام تھا دین ابراہیم۔ حضرت ابراہیم کا لایا ہوا دین دین ابراہیم تھا، جس کے سلسلے میں قرآن نے جناب ابراہیم کو سب سے پہلا مسلم قرار دیا ہے۔ تو جناب ابراہیم کا لایا ہوا دین تھا۔ جناب فاطمہ بنت اسد نے جناب ابراہیم کا واسطہ دے کے اپنے دین کا بھی اعلان کیا۔ کیا کہنے، کیا کہنے۔ اور اس کے بعد دین کا اعلان کرنے کے بعد مولود کا واسطہ دیا، اور مولود کا واسطہ دینے کے بعد ابھی آپ دیوار کے قریب کھڑی ہوئی تھیں کہ مورخین نے، صواعق محرقہ، نور الابصار، یہ غیر شیعہ افراد کی کتاب ہے، لیکن تمام ان کے ساتھ ساتھ شیعہ علماء نے لکھا کہ خانہ کعبہ کی دیوار 2 ہو گئی، اور اس میں دروازہ بنا جس کے اندر جناب فاطمہ بنت اسد داخل ہوئیں، اور مولا متقیان تشریف لائے، ان کا نور ظاہر ہوا۔ اب دیکھیے اس میں خاص بات یہ ہے، اور اکثر مجالس میں یہ بات پڑھی جاتی ہے، میں بھی اس کو پڑھ چکا ہوں، کہ بھائی کوئی کسی کے گھر جاتا ہے تو ہمیشہ دروازے پر جاتا ہے، کوئی دیوار کے پاس نہیں جاتا۔ تو جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا سے ہم کو سوال کرنا چاہیے کہ بی بی، سب لوگ دروازے سے کعبے کے اندر جاتے تھے، آپ دیوار کے پاس کیوں آئیں؟ تو شاید جناب فاطمہ بنت اسد جواب دیں کہ تمہیں معلوم نہیں آنے والا کون ہے۔ آنے والا وہ ہے جو شہر علم کا دروازہ ہے، اور دروازہ دروازے میں نہیں لگتا ہے، دروازہ دیوار میں لگتا ہے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ جناب فاطمہ بنت اسد اس دروازے میں داخل ہوئیں، پھر دوبارہ خانہ کعبہ کی دیوار اسی صورت میں آ گئی جیسے پہلے تھی۔ یہ اس لیے ہوا کہ اگر خانہ کعبہ کی دیوار دروازہ بننے کے بعد پھر نہ جڑتی تو لوگ کہتے یہ کسی اتفاق کا نتیجہ تھا یا کسی زلزلے کا نتیجہ تھا۔ اللہ نے دیوار کو دوبارہ ویسے ہی کر کے سمجھایا کہ یہ اتفاق نہیں ہے بلکہ یہ اختیار ہے، یہ مولا کائنات کی آمد کا معجزہ ہے۔ تو سب سے پہلے معجزہ ہوا۔ اب دیکھیے اگر آپ اجازت دیں تو بات میں عرض کروں کہ یہ معجزہ کیوں ہوا۔
بھائی مولا کائنات کا دنیا میں آنا ہی بہت ہے، ان کے فضائل، ان کے مناقب بھی ان کی عظمت کے لیے بہت تھے۔ یہ خانہ کعبہ کی دیوار میں در کیوں بنا؟ تو اس کو سمجھنے کے لیے سمجھنا پڑے گا کہ جب پیغمبر اسلام 17 ربیع الاول کو دنیا میں تشریف لائے تو علماء نے لکھا ہے کہ جس دن پیغمبر اسلام دنیا میں تشریف لائے اس دن آتش کدہ فارس گل ہو گیا۔ ایران میں ایک آتش کدہ تھا 24 گھنٹے جس میں آگ جلتی رہتی تھی، وہ آگ بجھ گئی۔ دریائے ساوا کا پانی خشک ہو گیا۔ پیغمبر اسلام جس دن دنیا میں تشریف لائے شیاطین کا آسمانوں پر جانا بند ہو گیا، یعنی خود پیغمبر اسلام کے دنیا میں آنے کے دن معجزات کا ظہور ہوا۔ یہ معجزات کا ظہور کیوں ہوا؟ پیغمبر اسلام کے دنیا میں آتے ہی معجزات کا ظہور کیوں ہوا؟ یہ اس لیے ہوا تاکہ ایک پیغام یہ بھی پہنچایا جائے کہ یہ آج 17 ربیع الاول کو جو دنیا میں تشریف لائے ہیں یہ 40 برس بعد نبی بنیں گے نہیں، یہ پہلے سے نبی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ پہلے سے نبی ہیں، یہ ذوالعشیرہ سے نبی نہیں ہے، یہ پہلے سے نبی ہیں۔ خود نبی نے فرمایا تھا کہ کنتو نبیًا، میں اس وقت بھی نبی تھا کہ آدمہ بین الماء والطین، جس وقت جناب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ تو ایک پیغام یہ دینا تھا کہ یہ پہلے سے نبی ہیں، یہ ذوالعشیرہ سے نبی نہیں ہیں۔ ذوالعشیرہ میں اعلان رسالت ہوگا، آغاز رسالت نہیں ہوگا۔ کیا کہنے۔ تو جس طرح سے 17 ربیع الاول کو آتش کدہ فارس کا گل ہو جانا، دریائے ساوا کا پانی خشک ہو جانا، آسمان پر شیاطین کا جانا بند ہو جانا، یہ معجزات اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ یہ جو 17 کو آئے ہیں یہ ذوالعشیرہ سے نبی نہیں ہے، پہلے سے نبی ہیں۔ ویسے ہی 13 رجب کو خانہ کعبہ کی دیوار میں در بن جانا اس بات کا اعلان ہے کہ یہ آج 13 رجب کو جو کعبے میں تشریف لائے ہیں یہ بھی غدیر سے ولی نہیں ہیں، جب سے نبی ہیں تب سے علی ولی ہیں۔ کیا کہنا، سبحان اللہ۔ اس کے بعد جناب فاطمہ بنت اسد اندر تشریف لے گئیں اور پھر پیغمبر اسلام آئے 3 دن کے بعد، یعنی 13، 14، 15 3 دن تک جناب فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے اندر رہیں۔ اب خانہ کعبہ کے اندر 3 دن تک ظاہر سی بات ہے کوئی انسان کسی کمرے میں 2 گھنٹے 4 گھنٹے رہے گا تو اسے کھانے پینے کی بھی حاجت ہوگی۔ اب یہ 3 دن تک جناب فاطمہ بنت اسد کے لیے کھانا کہاں سے آیا؟ تو جناب مریم کا قصہ قرآن سنا چکا ہے کہ جناب مریم کے پاس جب جناب زکریہ آتے تھے تو دیکھتے تھے کہ ان کے پاس پھل رکھے ہوئے ہیں، ان کے پاس میوے رکھے ہوئے ہیں۔ تو جناب زکریہ پوچھتے تھے کہ بی بی نہ آپ اس کے کمرے کے باہر جاتی ہیں نہ باہر سے کوئی اندر آتا ہے، یہ پھل کہاں سے آتے ہیں؟ تو آپ فرماتی تھی یہ من اللہ آتے ہیں، یہ جنت سے آتے ہیں۔ تو جس طرح سے جناب مریم کے لیے بیت المقدس میں اللہ جنت سے کھانے بھیجتا تھا، ویسے ہی 3 دن تک جناب فاطمہ بنت اسد کے لیے بھی جنت سے طعام آتا رہا۔ پھر جب پیغمبر اسلام پہنچے تو جناب فاطمہ بنت اسد نے فرمایا کہ اے محمد، جب سے یہ مولود دنیا میں آئے ہیں، جب سے یہ میرا بیٹا دنیا میں آیا ہے تب سے اس کی آنکھیں بند ہیں، اس نے آنکھیں نہیں کھولی ہیں۔ کیا کہنے۔ جیسے ہی نبی نے اپنے ہاتھوں پر لیا ویسے ہی مولا متقیان نے آنکھیں کھول دیں۔ اب اس موقع پر مجھے سرکار روح الملت مولانا آغا روحی صاحب کا ایک فقرہ یاد آتا ہے کہ وہ جب اس واقعے کو بیان کرتے تھے ممبر سے تو یہ فقرہ پڑھتے تھے کہ مولا کائنات نے جیسے ہی مولا رسول خدا کی گود میں آئے آپ نے آنکھیں کھولیں، وہ آنکھیں کھول کے بتائے کہ نظریں اسی سے ملاتا ہوں جس سے نظریہ ملتا ہے۔ کیا کہنا، واہ 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 واہ۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ایک واقعہ اور بھی ہے کہ جناب فاطمہ بنت اسد نے فرمایا کہ میں نے ان کے 7 قیمات باندھے لیکن انہوں نے 7 کے 7 قیمات اپنے ہاتھوں سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ قیمات اس کپڑے کو کہتے ہیں جس میں پیدا ہونے والے بچے کو لپیٹ دیا جاتا ہے اور اس میں گٹھائیں باندھ دی جاتی ہیں، گرہ باندھ دی جاتی ہے تاکہ بچہ اپنے ہاتھ پاؤں ہلا نہ سکے، اسے قیمات کہتے ہیں۔ قیمات کپڑے کا بھی ہوتا ہے اور قیمات چمڑے کا بھی ہوتا ہے۔ عرب میں پرانا دستور تھا کہ پیدا ہونے والے بچے کو ایک کپڑے کے قیمات میں باندھ دیا جاتا تھا۔ تو جب جناب فاطمہ بنت اسد فرماتی ہیں کہ میں نے اس کو قیمات میں لپیٹا یعنی مولا علی علیہ السلام کو، تو انہوں نے 7 کے 7 قیمات میں نے باندھے، وہ انہوں نے کہ 7 کے 7 قیمات ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اب اس موقع پر مجھے ایک جید عالم دین وارث صاحب ابقات میر حامد حسین صاحب یعنی سرکار سید الملت اعلی اللہ مقامہ کا ایک جملہ یاد آتا ہے۔ وہ میں نے طاہر جولی صاحب کے حوالے سنا تھا کہ شہدرہ کی مسجد میں وہ ایک مجلس پڑھا کرتے تھے سال میں، انہوں نے اس میں یہ پڑھا تھا کہ یا علی میں آپ سے عرض کروں گا کہ آپ نے یہ قیمات کے ٹکڑے ٹکڑے کیوں کیے ہیں؟ آپ نے یہ قیمات کیوں پھاڑ دیا؟ تو مولا کائنات شاید جواب دیں کہ تم نے دیکھا نہیں، میں نے آتے ہی سجدہ کیا، میں نے آتے ہی نماز پڑھی۔ اب اگر نماز پڑھتے میں قیمات نہ پھاڑتا
تو میرے ہاتھ بندھے کے بندھے رہ جاتے، کیا کہنے، میں قیمات کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے صحیح طریقہ نماز کی تعلیم دے رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کے بعد پھر پیغمبر اسلام کے دست مطہر پہ آنے کے بعد مولا کائنات نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، مولا کائنات نے پوچھا یا رسول اللہ میں تورات سناؤں، میں انجیل سناؤں، میں زبور سناؤں، میں قرآن سناؤں؟ تو پیغمبر اسلام نے کہا بسم اللہ۔ تو مولا علی نے تورات کی تلاوت کی، مولا علی نے انجیل کی تلاوت کی، مولا علی نے زبور کی تلاوت کی، مولا علی نے قرآن کی تلاوت کی۔ تو پیغمبر اسلام نے فرمایا یا علی، اگر موسیٰ ہوتے تو وہ گواہی دیتے کہ تم نے تورات کی تلاوت ویسے کی ہے جیسے حق تلاوت ہے، اگر عیسیٰ ہوتے تو وہ گواہی دیتے کہ تم نے انجیل ویسے پڑھی ہے جیسے پڑھنے کا حق ہے، اگر داؤد ہوتے تو وہ گواہی دیتے کہ تم نے زبور ویسے پڑھی ہے جیسے زبور پڑھنے کا حق ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ تم نے قرآن ویسے پڑھا ہے جیسے قرآن لوح محفوظ کے اوپر ہے۔ کیا کہنا آقا۔ لیکن اب سوال یہیں سے کچھ لوگوں کا سوال یہاں پہ آتا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بچپنے میں ایک ایسا جو نو مولود ہے، ایک تو اس کی گفتگو، دوسرا یہ کہ زبور سنائی، انجیل سنائی، اور یہ سب کچھ سنا دیا، قرآن تو نازل بھی نہیں ہوا تھا کیونکہ یہ گزشتہ جو کتابیں تھیں وہ نازل ہو چکی تھیں، اور قرآن کو سنانا یہ کیسے گواہی دیتا؟ لوگ اکثر کر کے یہ سوال کرتے ہیں، تو ان کو کس طرح سے جواب دیا جائے؟ یہ بہت اچھا سوال آپ نے فرمایا۔ اول تو یہ کہ اتنا سا بچہ گفتگو کیسے کر سکتا ہے؟ جی، تو اس کے لیے قرآن کی گواہی کافی ہے۔ قرآن میں جناب عیسیٰ کا دنیا میں آتے ہی گفتگو کرنا درج ہے کہ جناب عیسیٰ جناب مریم کی گود میں آئے، اور جب جناب مریم نے ان کی طرف اشارہ کیا تو وہ افراد جو جناب مریم پہ اعتراض کر رہے تھے تو ان کے اعتراض کے جواب میں جناب عیسیٰ نے جناب مریم کی گود میں آتے ہی گفتگو کی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں کتاب لے کے آیا ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ ایک تو جناب عیسیٰ کا واقعہ ہے کہ جناب عیسیٰ نے گفتگو کی۔ دوسرے جناب یوسف کے سلسلے میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ جب زلیخا نے جناب یوسف کی عصمت کے دامن کے اوپر اعتراض کیا اور دھبا لگانے کی کوشش کی اور ایک گناہ کی نسبت جناب یوسف کی طرف دی کہ معاذ اللہ جناب یوسف نے یہ فعل اور یہ عمل کرنے کی کوشش کی ہے، تو اس وقت جناب یوسف دیار غیر میں تھے، زلیخا کا محل تھا، تو اب اس وقت کون تھا جو جناب یوسف کی گواہی دیتا؟ تو جناب یوسف کے لیے خدا نے حکم دیا کہ پریشان نہ ہو، دیکھو کونے میں ایک جھولا رکھا ہے، وہ جھولے میں ایک بچہ لیٹا ہے، اس جھولے کے بچے نے جناب یوسف کی عصمت کی گواہی دی۔ اب دیکھیے یہ عجیب و غریب بات ہے کہ جناب مریم کی عصمت پر اعتراض ہوا، اس میں بھی گواہی جناب عیسیٰ نے دی، جناب یوسف کی عصمت پر اعتراض ہوا، اس میں بھی گواہی ایک نومولود نے دی۔ یعنی اللہ نے اپنا مزاج سمجھایا کہ ہم معصوم کا گواہ معصوم ہی کو بناتے ہیں۔ کیا کہنا، سبحان اللہ۔ تب جیسے مریم کی گواہی کے لیے جناب عیسیٰ نے دنیا میں آتے ہی گفتگو کی، جناب یوسف کی گواہی کے لیے ایک مولود نے گفتگو کی، ویسے ہی اصلاً یہ جو مولا علی نے گفتگو کی ہے یہ خود پیغمبر اسلام کی نبوت کی گواہی کے لیے گفتگو کی ہے۔ تو نو مولود کا بولنا قرآن سے ثابت ہے۔ جناب عیسیٰ کیسے بولے، وہ چھوٹا سا بچہ کیسے بولا؟ لوگ کہیں گے صاحب اللہ کی قدرت ہے، تو جب وہ اللہ کی قدرت ہے تو اس کو بھی اللہ کی قدرت مانیے۔ بھئی یہ کون سا معاملہ ہوگا کہ جناب عیسیٰ کے معاملے میں اللہ قادر ہے اور جناب یوسف کے زمانے کے بچے کے معاملے میں قادر ہے، اور مولا کائنات کے دور میں معاذ اللہ اس کی قدرت، بھئی قدرت ہے، استغفر اللہ، کوئی میڈیکل اسٹور کی دوا تو ہے نہیں کہ ایکسپائر ہو گئی ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسرے جو آپ نے اہم سوال کیا وہ یہ کہ ابھی قرآن نازل نہیں ہوا تھا، مولا کائنات نے اس کی تلاوت کیسے کی؟ تو اس کا جواب بھی ہمیں قرآن سے ملتا ہے کہ جس وقت لوگوں نے جناب مریم پر اعتراض کیا تھا کہ بھئی ابھی آپ کی شادی ہوئی نہیں، آپ کی گود میں عیسیٰ کیسے آئے؟ تو اللہ نے حکم دیا تھا کہ آپ بولیے گا نہیں، آپ اشارہ کر کے کہیے گا کہ میں روزے سے ہوں۔ جناب مریم کے زمانے میں ایک خاموشی کا روزہ بھی رکھا جاتا تھا، بہت سے لوگ منت مانتے تھے کہ میں اللہ کی خوشنودگی کے لیے خاموش رہوں گا، دن بھر گفتگو نہیں کروں گا۔ تو جناب مریم کو حکم ہوا کہ آپ یہ کہہ دیجئے کہ میں روزے سے ہوں اور آپ عیسیٰ کی طرف اشارہ کیجئے۔ اب یہ بہت قابل توجہ بات ہے۔ تو جب جناب عیسیٰ کی طرف اشارہ ہوا تو جناب عیسیٰ نے فرمایا انی عبداللہ، پہلا فقرہ تھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، دوسرا فقرہ یہ تھا کہ انی عبداللہ آتانی الکتاب، کہ میں کتاب لے کے آیا ہوں۔ اب دیکھیں یہ بات قابل غور ہے، اسی سے اس بات کا جواب ملے گا۔ آپ نے فرمایا میں کتاب لے کے آیا ہوں، یہ کس کتاب کی بات کی؟
یہ جناب عیسیٰ نے انجیل کی بات کی تھی، انجیل ہی تو ان پہ نازل ہوئی تھی جی۔ تو جس وقت حضرت عیسیٰ نے کہا میں کتاب لے کے آیا ہوں، اس وقت جناب مریم کی گود میں حضرت عیسیٰ نظر آ رہے تھے، لیکن حضرت عیسیٰ کے ہاتھ میں انجیل نہیں تھی۔ کیا کہنے، واہ 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 واہ۔ علماء نے لکھا ہے کہ انجیل کا نزول، بہت سی روایتیں ہیں، کچھ علماء نے لکھا ہے جب عیسیٰ 30 برس کے ہوئے تب انجیل نازل ہوئی، کچھ نے لکھا ہے جب 15 برس کے ہوئے تب انجیل نازل ہوئی، کچھ نے لکھا ہے کہ جب 7 سال کے ہوئے تب انجیل نازل ہوئی، جی۔ یعنی انجیل بعد میں نازل ہوئی۔ تو اب انجیل بعد میں نازل ہوئی اور حضرت عیسیٰ پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ میں کتاب لے کے آیا ہوں۔ کیا کہنا، سبحان اللہ۔ ابھی سبحان انجیل نازل نہیں ہوئی ہے، جی۔ دیکھیے غور فرمائیے گا، وہ حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں کہ آتانی الکتاب، میں کتاب لے کے آیا ہوں، میں انجیل لے کے آیا ہوں۔ تو یہاں پر علماء نے اس کا راز سمجھایا ہے، ان کا یہاں پر جو حضرت عیسیٰ نے کہا کہ میں انجیل لے کے آیا ہوں، کتاب لے کے آیا ہوں، تو یہاں کتاب سے مراد شکل کتاب نہیں ہے، کتاب سے مراد علم کتاب ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کتاب سے مراد صورت کتاب نہیں ہے، کتاب سے مراد علم کتاب ہے۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے انجیل کا علم دے کے بھیجا ہے، اس کا مطلب اللہ جسے ہدایت کے لیے منتخب کرتا ہے اسے علم پہلے دے دیا جاتا ہے۔ تو جناب عیسیٰ کو کتاب بعد میں ملی ہے، علم کتاب پہلے ملا ہے۔ تو جس طرح سے حضرت عیسیٰ پر کتاب کا نزول بعد میں ہوا ہے، علم کتاب پہلے ہو گیا تھا، ویسے ہی امام معصوم کی اور معصوم کی شان ہی ہوتی ہے کہ اسے کتاب بعد میں دی جاتی ہے، علم پہلے مل جاتا ہے۔ اب اگر کوئی پوچھے مولا علی نے قرآن نازل نہیں ہوا، علم کیسے مل گیا؟ تو عیسیٰ پہ انجیل نازل نہیں ہوئی تھی، انہوں نے کیسے کہہ دیا میں کتاب لے کے؟ کیا کہنا، سبحان اللہ۔ اب آقا، اب یہی اسی سوال سے اگر ہم کسی دوسرے سوال کو منسلک کر دیں، یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نہیں کیا کہ کچھ پوچھنا ہو پوچھ دو، سلونی کا، اور مولا کائنات نے یعنی علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اعلان کر دیا، تو یہ بھی کیسے ممکن ہوگا؟ کیونکہ جب بادشاہ یہ سوال جواب نہیں کر رہا ہے کسی سے، یعنی پبلکلی اس کو اناؤنس نہیں کر رہا ہے، تو ان کا وسیع کس طریقے سے اس سوال کو کر سکتا ہے؟ تو دیکھیے، اس کے لیے ایک تو پیغمبر اسلام کی مشہور حدیث ہے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے انا دار الحکمت وعلی بابھا، میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اس سے بھی پیچھے جائیے، حدیث ہے کہ انا و علی من نور واحد، کہ میں اور علی ایک نور سے ہیں، یعنی نور ایک ہے، عہدے دو ہوئے۔ نبی نے فرمایا اولو ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرا نور خلق کیا۔ انا و علی من نور واحد، کہ میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں۔ تو اب جب دونوں کا نور ایک ہے تو اب مولائے کائنات میں جو صفتیں ہوں گی، تو چونکہ وہ اسی نور سے ہیں جس نور سے پیغمبر ہیں، تو وہ صفتیں پیغمبر اسلام میں بھی ہونا ضروری ہیں۔ بے شک وہ صفتیں پیغمبر اسلام میں بھی ہونا ضروری ہیں۔ اور دوسرے، یہ شہر علم کا دروازہ ہیں۔ اب یہ دروازہ سلونی کا دعویٰ کر کے خود شہر کے علم کے بارے میں لوگوں کو مطلع کر رہا ہے۔ کیا کہنا کہ بھائی مولا کائنات کو معلوم تھا کہ خود پیغمبر اسلام کے سلسلے میں لوگ علم کے متعلق اعتراض کریں گے، چنانچہ ایک فرقہ، ایک طبقہ انہیں امی کہتا ہے کہ معاذ اللہ وہ ان پڑھ تھے۔ تو اب پیغمبر اسلام کا علم کس منزل کے اوپر تھا؟ وہ خود مولا کائنات کا دعوی سلونی، اس میں خود ان کا دعویٰ پیغمبر اسلام کے علم کے اوپر دلالت کر رہا ہے۔ اور دوسرے، مولا کائنات نے قرآن جب سنایا تو اب ظاہر سی بات ہے قرآن نازل ہوا ہے پیغمبر اسلام کے اوپر، سنایا مولا کائنات نے۔ اب جب مولا کائنات نے قرآن کی تلاوت کی تو نبی نے فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تم نے ویسا قرآن سنایا جیسے سنانا چاہیے۔ پیغمبر اسلام کا یہ جملہ خود پیغمبر کے عالم قرآن ہونے کی دلیل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو مولا کائنات کا جو سلونی کا دعویٰ ہے وہ اصلاً خود پیغمبر اسلام کے علم کی دلیل ہے۔ جیسے خود پیغمبر اسلام نے میدانوں میں تلواریں نہیں چلائی ہیں، اللہ نے ان کو رحمت للعالمین کا لقب دیا تھا، لیکن کیا معاذ اللہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ پیغمبر اسلام کے بازو میں قوت نہیں تھی جو مولا کائنات کے قوت میں بازو میں تھی؟ استغفر اللہ۔ نبی کی شجاعت کا اظہار مولا علی کے ذریعے ہوا، تو جیسے نبی کی شجاعت کا مظہر مولا علی ہیں، ویسے ہی نبی کے علم کا مظہر بھی مولا علی ہی ہیں۔ بے شک بے شک۔ اب یہ مسئلہ اسی وقت سمجھ میں آئے گا جب انا و علی من نور واحد کو مان لیا جائے کہ میں اور علی ایک نور سے ہیں۔
جب ایک نور سے ہیں تو جو صفتیں مولا علی میں ہیں وہی صفتیں پیغمبر اسلام میں ہونا چاہیے۔ جزاک اللہ آغا، بالکل وقت اجازت نہیں دے رہا، لیکن ایک سوال جو میرے ذہن میں آیا میں سوچتا ہوں جلدی سے وہ بھی آپ سے کر لوں کہ اب کیا میں یہ سمجھوں کہ تمام عالم اسلام نے اس روش کے ساتھ، اس زاویے کے ساتھ، نہ رسول کو رسول مانا نہ علی کو ولی مانا، صرف آج جو ہم جس حالات میں عالم اسلام کو دیکھ رہے ہیں، یا اس کا ایک نتیجہ ہے؟ جی بالکل یہ اس کا نتیجہ ہے، لیکن میں اس سے قبل ایک بات عرض کر دوں، میرے ذہن سے نکل گئی تھی ابھی جو آپ نے سلونی والا سوال کیا، تو اب یہ مولا کائنات کے سلونی کا اعلان تو بہت مشہور ہے، تمام شیعہ و غیر شیعہ افراد نے لکھا ہے کہ مولا کائنات نے فرمایا جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھو، لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ہمارے علماء کتابوں کے واقعہ یہ بھی ہے کہ پیغمبر اسلام نے بھی سلونی کا دعویٰ کیا تھا۔ ایسا نہیں کہ پیغمبر نے کبھی یہ نہیں کہا ہو کہ جو پوچھنا ہو مجھ سے پوچھو۔ اب وہ دعویٰ کب کیا تھا میں آپ کو بہت مختصر لفظوں میں بتاتا ہوں۔ پیغمبر اسلام کی پھوپھی جناب صفیہ بنت عبد المطلب تھیں، وہ پھوپھی تھیں جناب پیغمبر اسلام کی، جناب حمزہ ان کے چچا تھے، وہ جناب حمزہ کی بہن تھیں جناب صفیہ۔ تو ان کے لیے ملتا ہے کہ وہ بازار سے گزر رہی تھیں کہ ایک منافق نے جناب صفیہ بنت عبد المطلب پہ ایک اعتراض کیا، اور وہ اعتراض یہ کیا کہ اپنے کان کی بالیاں تم چادر سے ڈھانک لو ورنہ تمہیں نبی کی پھوپھی ہونے کا کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ تو یہ سنتے ہی جناب صفیہ بنت عبد المطلب کو غیظ آیا۔ ظاہر سی بات ہے بھرے بازار میں کسی شریف عورت کو کوئی آدمی ٹوک دے کہ تم بے پردہ چلی جا رہی ہو مثال کے طور پر، تو اس کی کیا کیفیت ہوگی ہم آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو جناب صفیہ کا بہت غیر عالم ہوا اور آپ غیظ کے عالم میں پیغمبر اسلام کے پاس آئیں، اور آنے کے بعد کہا کہ فلاں شخص نے میرے لیے یہ کہا ہے، اور حالانکہ میری بالیاں باہر نظر نہیں آ رہی، تو اس نے یہ بھی کہا ہے کہ پھوپھی ہونا ان کی رشتہ داری تمہارے کام نہیں آئے گی۔ تو روایت موجود ہے کہ پیغمبر اسلام نے اسی وقت بلال کو حکم دیا کہ سب کو جمع کیا جائے، اور مسجد نبوی میں سب جمع ہوئے، اور پھر پیغمبر نے فرمایا سلونی سلونی، پوچھو مجھ سے پوچھو۔ اب اس کے آگے کا جو فقرہ ہے وہ یہ تھا میں سب کو بتاؤں گا کہ کس کا باپ کون ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کس کا باپ کون ہے۔ اس کے بعد پھر لوگوں نے سوال کرنا شروع کیا، تو پیغمبر نے بتانا شروع کیا۔ مثال کے طور پہ ایک شخص کھڑا ہوا، آپ نے فرمایا تمہارا باپ وہ نہیں ہے جس کا نام تمہارے نام کے ساتھ ہے، تمہارا باپ فلاں ہے، تمہارا باپ فلاں ہے۔ اس کے بعد پیغمبر اس شخص کی طرف مخاطب ہوئے جس نے جناب صفیہ پہ اعتراض کیا تھا، تو اس شخص نے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگی، کہا بس یا نبی اللہ بس۔ تو نبی نے بھی سلونی کا دعویٰ فرمایا، اور فرمانا چاہیے اس لیے کہ انا والیون من نور واحد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب آپ وہ سوال ذرا دہرائیں تو میں عرض کرتا ہوں۔ آغا بالکل وقت جو ہے اجازت نہیں دے رہا، وقت بالکل ختم ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ اگلے کسی پروگرام میں پھر آپ سے ضرور آپ کو مدعو کیا جائے گا، اور کسی اور پروگرام میں بات کریں گے۔ میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا، بہت شکریہ۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سخن، اور ہم بات کر رہے تھے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی یوم ولادت کے موقع پر ان کے فضائل اور مناقب کے بارے میں۔ یقیناً ناظرین ہم کیا اور ہماری بساط کیا کہ ہم ایسی شخصیت کے اوپر گفتگو کریں، لیکن کیونکہ ہمارا یہ شیوا ہے کہ ہم ایسی اشخاص کی باتیں ضرور کرتے ہیں تاکہ ہمارے لیے نمون عمل بھی بن جائے اور شاید ہماری بخشش کا ذریعہ بھی بن جائے۔ ناظرین ہمیں دیجیے اجازت، اگلے پروگرام میں پھر ہم آپ سے ملاقات کریں گے کچھ اور اہم نکوت کے ساتھ، کچھ اور اہم موضوعات کے ساتھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔